أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حقیقت میں دنیا پر جو حکومت چلتی ہے، اقتدار چلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے. پورے دنیا میں حقیقی طور پر حکومت اللہ ہی کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے، حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بسا اوقات حاکم، بادشاہ جو بناتا ہے، کیف تعملون، کہ تم کیسی حکومت کر کر آتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے اللہ حکومتیں دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، پاور دیتا ہے، تاکہ وہ اس میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو باؤنڈریز ہے. اب دیکھیے دنیا میں بھی کوئی کانسٹیٹیوشن ظالمانہ نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، کسی کا بھی ہو. اسی لیے جو بھی بڑے اقتدار پر جاتا ہے، چاہے وہ وکیل بننے والا ہو، اس سے بھی حلف لیا جاتا ہے، ڈاکٹر بننے والا ہو، اس سے بھی حلف لیا جاتا ہے، پولیس بن رہا ہے، اس سے بھی حلف لیا جاتا ہے، یعنی کہ قسم لی جاتی ہے، پرومس لی جاتی ہے اس سے کہ بھئی ڈاکٹر کو کیا بولا جاتا ہے کہ تم کو رات میں 12 بجے بھی بلایا جائے تو تم کو جانا ہے. وکیل کو کیا بولا جاتا ہے کہ ظلم، ظالمانہ، جھوٹے کیس نہیں لڑیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے. پولیسوں کو کہا جائے گا کہ وہ پورے سوسائٹی کی خدمت کریں گے. لیکن وہ اچھا MLA بننے والے، MP بننے والے، PM بننے والے حلف لیتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور گواہی کو جس کو بلایا جاتا ہے کورٹ میں، جس کا یقین ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا. مسلمان کو قرآن پیش کیا جاتا، غیروں کو بھگوت گیتا پیش کیا جاتا، اور عیسائیوں کو بائبل پیش کیا جاتا. تو مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کا مقصد کیا ہے؟ انصاف پرست ہو، صحیح ہو. تو چھوٹے اقتدار بھی کوئی کیوں نہ ہو، تو ہمارا جو اسلام ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہی حلف ہے. جیسے وکیل بننے کے بعد اس سے قسم لی جا رہی کہ تم جھوٹے کیس نہیں لڑنا. ڈاکٹر بننے کے بعد بولا جا رہا ہے کہ تم کو 12 بجے بھی بلایا جائے تو یہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے جانا ہے. وکیل بننے کے بعد بولا جا رہا، ڈاکٹر بننے کے بعد بولا جا رہا، پولیس بننے کے بعد بولا جا رہا ہے کہ تم کو ظلم نہیں کرنا ہے، پاور مل گیا تو ظلم نہیں کرنا. اب یہاں ہمارا اسلام کیسا ہے کہ بھئی جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے تو انصاف کرو نہیں بولتے ہیں. ہمارا اسلام ہی انصاف ہے، ہمارا کلمہ ہی انصاف ہے، کلمہ ہی قسم ہے، حلف ہے. تو اسے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کل قیامت کے دن جو 7 لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے، اس میں سب سے پہلا الامامۃ العادل، انصاف پرست بادشاہ. بادشاہ میں نہیں بنا تو کیا میں عرش کے سائے میں نہیں رہ سکتا؟ میرے زندگی میں ہر معاملے میں انصاف کیا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. لاکھوں کروڑوں کتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے تاریخ میں آپ کو ہزاروں واقعات ایسے ملے گے. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا کہ کیا واقعہ تھا، کہ کس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت حسین سامنے ہیں، ان کو بھی انہوں نے گواہی کے طور پر قبول نہیں کیا، ان کی بات کو بھی انہوں نے نہیں لیا کہ یہ چل نہیں سکتی. تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے دیتے ہیں اقتدار، حکومت، عہدے اور بڑے بڑے پوسٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ آزمائے. تو دنیا میں جو حکومتیں لیتے ہیں تو حکومتیں ملتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں نا
حکومت لینے کا، حاکم بننے کا، بڑا بننے کا خواہش مند ہر ایک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی اتنی ذمہ داری، اتنی خواہش ہر ایک کے اندر نہیں رہتی۔ وہ مقام لینے کی خواہش سب کو ہے، لیکن اس مقام کی ذمہ داری کو 100% پورا کرنے کی خواہش اتنی ہے نہیں ہے۔ وہاں جاتے ہی اس کے اخلاق بگڑ جاتے، وہاں جانے کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے، قوم کا جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ قوم کا غلام ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، سرونٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا ہے، اب ایسا ہو رہا ہے، اس کی مثالیں کتنی نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، اپنی بیوی کو زچگی کرانے کے لیے، ڈیلیوری کرانے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر گئے، اور اسی طریقے سے ایک غریب بچے، جو ایک ماں اپنے بچوں کے لیے چولہے پر پانی چڑھا کر چھوڑ دی کہ پک رہا ہے سمجھ کر، اور جا کر پکا کر کھلا کر آ گئے، خود ان کے خادم کہتے ہیں کہ گھنی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ ہے کوئی بادشاہ آج، ہے کوئی حاکم ایسا؟ ایک چھوٹا سا کونسلر بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، تو ہم اس کے ماننے والے، ہمارا حال کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اقتدار اللہ کا ہے، ہم تو کرائے پر ہیں بھئی، ہمارا خاص گھر نہیں ہے۔ تو خاص گھر نہیں ہے، تمہیں کتابی سجاؤ، وہاں صوفہ لا کے رکھو، فلاں کرو، دل میں کیا آتا کہ بھئی چھوڑنا ہے، گھر ہمارا نہیں ہے۔ کوئی بھی آ کر کتنی بھی تعریف کریں دے، کیا بولتے بھئی کرائے کا گھر ہے، خاص گھر نہیں ہے بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتنا بھی بڑا حاکم بنا دے دنیا میں، تو ہم کو کہنا ہے حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے تو ہم کو کرائے پر رکھا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو عزت ہے وہ حقیقت میں، آگے بات آئے گی پھر بتاؤں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقی طور پر اقتدار اللہ کا ہے۔ تو اب آگے کا جملہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو تل ملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں حاکم بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں، پی ایم بناتے ہیں، پریسیڈنٹ بناتے ہیں، جس کو چاہے بناتے ہیں، وہ اللہ کے اقتدار میں ہے۔ بسا اوقات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے کسی کو بناتے ہیں، تو بسا اوقات ہمارے اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو بنا دیتے ہیں۔ تو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے، چاہے وہ EVM ہو، یا چاہے وہ کیا بولتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، بنانے والے کون ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حاکم بناتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت کو چھین لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اقتدار کو چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پورا چلنے والا میرے ہاتھ سے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ذلیل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جیسا میرا گھر ہے، میں جس کو چاہے کرائے پر دے سکتا ہوں، میں چاہے تو شراب بیچنے والے کو بھی دے سکتا ہوں، چاہے تو میں اس میں نماز پڑھنے والے کو بھی دے سکتا ہوں۔ آدمی کا اقتدار ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بسا اوقات جس کو چاہے یہ دنیا میں حاکم بنا دیتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ گھر کس کو کرایہ دینا نہیں دینا۔ میں مثال بتا رہا ہوں کہ بھائی ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر کو جس کو چاہے کرایہ کو دے سکتا ہے، تو ایسے ہی اللہ جس کو چاہے حاکم بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے، جیسے مسلمانوں نے گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ بھئی یہ یمن پر حکومت کریں گے، روم پر حکومت کریں گے، عراق میں یہ حاکم بن جائیں گے، یہ وہاں کے محلات ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے، خندقیں کھودنے لگے، جنگ خندق شروع ہو گئی، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور یہ وہاں حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ بھئی یہ حکومت ہماری وہاں تک جائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو اثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، یہاں اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ میں بتایا نا، اگلے پیر کو میں بتاؤں گا وہ مثال کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ کہیں پر بھی دیکھیے اللہ کی جو مدد ہے، ایک دم ابھی مشکل پریشانی آئی اور اللہ کی مدد فوراً آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا رہنے کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ بن کر پیدا ہونے میں کتنے مہینے لگتے؟ کم سے کم 6 مہینے تو ہونا، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے 11 مہینے، کتنے مہینے بھی پیدا ہوتے، کم سے کم 6 مہینے تو ہونا، 6 مہینے سے کم نہیں۔ تو یہ اس کی ابتدا کیا تھی؟ ابتدا سے لے کر بچہ 3.5 کلو کا یا 4 کلو کا بنا ہے، تو بننے میں وقت لگا۔ اب اگر وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی اگر ہو جائے،
बढ़ने का महसूस कर सकते हैं हम लोग? भाई आज 1 मिली सेंटीमीटर बढ़ा, आज आधा सेंटीमीटर बढ़ा, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे हमारे सामने हमारे बच्चे 1 साल का था, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, आज कितना बढ़ा है बोल सकते हैं? आज चलो हमारी मिसाल ले लो, हमारे नाखून आज काट लिए, भाई अगले हफ्ते तक बढ़ गए, किस दिन कितना बढ़े बोल सकते हैं? बाल बढ़ रहे हैं बोल सकते हैं? तो अल्लाह की मदद भी ऐसे ही है कि अल्लाह की मदद आती रहती है लेकिन महसूस तक नहीं होता, वो आकर काम करके चले जाती है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा कि इराक़ पर तुम्हारी हुकूमत आएगी और रोम में तुम्हारी हुकूमत आएगी, तो आकर रही और मुसलमान हुकूमत कर कर चले गए। तो अल्लाह की मदद ऐसे आती है, गैर महसूस तरीक़े से आती है, उसको महसूस नहीं कर सकते। काफिर यही समझते थे ये कहाँ से हुकूमत करेंगे, ये कहाँ से होंगे। ऐसे ही रात की मिसाल अभी आप लोग देख रहे हैं, फजर की नमाज बस मस्जिदों में 5:20 को है, 5:25 को है, 5:30 को है। वो वक्त भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि 6:25 को भी नमाज आती है, 1 घंटे का फ़र्क। उस वक़्त जो है जब 6:25 को नमाज होती, रात लंबी रहती। ईशा की नमाज 7:30 को भी बास मस्जिदों में हो जाती और फजर की नमाज 6:30 को। दोनों के दरमियान 11 घंटे का फ़र्क। ईशा की जमात 7:30 को, फजर की नमाज 6:30 को, 6:25। तो दोनों में कितना फ़र्क है? 11 घंटे का फ़र्क। अब रात, अब देखिए, अब नमाज आते आते 8:30 को नमाज आती, 8:45 को भी बास मस्जिदों में 8:45 को भी आ जाती, और फजर की नमाज 5:20, 5:15, 5:25, 5:30 के अंदर अंदर नमाजें। तो उस वक़्त दिन रात छोटी, दिन बड़ा हो जाता। इसीलिए साइंस की किताब में बात जगह लिखा हुआ है, सबसे बड़ा दिन जून 21। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता? जून की 21 तारीख को सबसे बड़ा दिन, और दिसंबर के 21 को दिन का साल का सबसे छोटा दिन। वो दिन छोटा होता और वो दिन बड़ा रहता। तो ये सूरज की वजह से ये होता। और ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम महसूस कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मैं आज आप लोग एक नई बात बता रहा हूँ, आप लोग गौर करने से मालूम होगा। कुरान में रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, अल्लाह ताला दो मशरिक़ और 2 मग़रिब का रब है। यानी कि 2, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है ना, तो इसमें चारों को दो बोलकर 4 मुराद ले लिया जाता। एक जगह है रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिब, अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब का रब है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से रब है। दोनों, सूरज जहाँ से निकलता है और जहाँ डूबता है, वो मुराद। एक जगह है रब्बुल मशारिक़ी वल मग़ारिबी, अल्लाह मशारिक़ों का और मग़ारिबों का रब है। यानी कि 4 ही डायरेक्शन नहीं है, अनगिनत डायरेक्शन है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, प्लूरल समझ में आ गया। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, यानी कि एक बोलकर एक से 2 मुराद और दूसरे से 2 मुराद, 4 हो गए ना। एक जगह है रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिब, यहाँ तो सिर्फ ईस्ट और वेस्ट है। अब ये जो प्लूरल है उसमें 2 बोलकर 4 मुराद ले लिए। अब जो जमा आया है, अनगिनत कितने भी हो सकते, इससे क्या मुराद है समझ में नहीं आया। तो बास दुनियावी इल्म रखने वाले भी और मुफस्सिरीन भी इसकी तफसीर क्या की है मालूम? ये जहाँ जमा आया है, प्लूरल आया है, सिंगलर आया है, 2 से ज़्यादा को जमा बोलते। तो यहाँ मशारिक़, कितने मशारिक़ हैं? मग़ारिब, कितने मग़ारिब हैं? 4 इश ना है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। इसका मतलब बाज़ लोग बयान करते हैं, हर दिन सूरज जहाँ से निकलता है दूसरे दिन फिर वहाँ से नहीं निकलता। थोड़ा उसमें आप लोग देखे होंगे, गर्मी के ज़माने में सूरज इधर सन सेट होता तो फिर सर्दी में ज़रा इधर होता, पूरा बहुत डिफरेंट हो गया रहता, इधर से उधर, उधर से इधर आए रहते। साल में सूरज इधर से उधर पूरा फिर जाता। तो हर दिन ज़रा 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 करके सनसेट में और सनराइज़ में, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता। इसका महसूस सर्दी में और गर्मी में आप लोग महसूस कर सकते हैं। अब किधर होता है, इधर या इधर, पूरा इधर, बस औक़त पूरा सेंटर में रहता, बस औक़त इधर रहता। तो इस तरीके से निकलने में और डूबने में, लेकिन साल भर बराबर रहता। जिस दिन जहाँ हुआ, जैसे नमाज का टाइमिंग, लाइफ टाइमिंग है हमारा, तो वो बराबर रहता। तो बाज़ लोग फरमाते हैं हर दिन निकलने वाले सूरज का एक मशरिक़ है, हर डूबने वाले का हर दिन मग़रिब है, इसीलिए मशारिक़ और मग़रिब कहा जाता, मग़ारिब कहा जाता। समझ में आई बात? तो ये है हमारा इस्लाम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला दिन को रात में दाखिल करते, कभी रात को दिन में दाखिल करते हैं कभी। तो वो महसूस हम लोग नहीं कर सकते कि भाई कब कितना बढ़ रहा कितना घट रहा, ये महसूस नहीं कर। तो ऐसे ही अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत ऐसे ही बंदों में काम करती है, वो महसूस नहीं होता।
ایک تو یہ بات ہوگی. یہاں اس کو سامنے رکھ کر میں آپ لوگوں کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. ایسے ہی جیسے غیر محسوس طریقے سے ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، ہمارے اندر کی جو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں معلوم نہیں ہوتا، ایسے ہی آدمی کے اندر گناہوں کی عادت بھی غیر محسوس طریقے سے عادت بن جاتی ہے. گناہ عادت بن جاتی ہے، اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ بھئی یہ وہ گناہ عادت بن گئی ہے. کیا ہوتا؟ اسے وہ عادت بن جانے کی وجہ سے گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اب اسے گناہ نہیں سمجھتا انہیں. چلو پہلے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر توبہ کرتا تھا، بعد میں کیا کیا؟ گناہ کر کر توبہ کرنا چھوڑ دیا، پھر گناہ عادت بن گئی. آگے چل کر آدمی کا سٹیج کہاں کو جاتا معلوم؟ گناہ کو نیکی سمجھے گا، گناہ کو صحیح سمجھے گا. یہ خطرناک سٹیج ہے. اگر کوئی اس سٹیج پر چلا گیا تو پھر وہ آدمی کی موت ایمان پر آنا مشکل ہے کہ کفر پر موت آنے کی اندیشہ ہے. جو گناہ کو صحیح سمجھے گا. آج وہی چل رہا ہے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، بے پردگی کے مناظر دیکھنے والے ہمیں کیا گناہ کر رہے ہیں. نوجوانوں کا جملہ آج کل کیا ہے؟ وہ جب دنیا والے دکھانے کے لیے تیار ہے تو دیکھنے میں کیا غلطی ہے. تو یہ جملہ کفریہ جملہ ہے. اب یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں گناہ نہیں کر رہا، گناہ انہوں کر رہے سو. تو یہ غلطیاں ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی. تو یہ چیز ہے جو نفرت اور جو نفاق اور جو گناہ کا اثر ہے وہ غیر محسوس طریقے سے زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ اپنی طاقت کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن کے کچھ حصے میں بسا اوقات، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات کے کچھ حصے میں کچھ، اور وتخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتے ہیں اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. اس کی اچھی مثال سمجھانے کے لیے انڈا ہے، جاندار ہے بے جان ہے؟ ارے جاندار ہے بے جان ہے؟ بے جان. اس سے کیا نکلتا؟ جاندار نکلتی ہیں. چونچ مارتے مارتے چھوٹا بچہ نکل جاتا ہے. 21 دن مرغی بیٹھ کر اسے سیکنے کے بعد نکل جاتا. اور مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان انڈا نکل رہا ہے. تو یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں بسا اوقات نیک ماں باپ سے گنہگار بچے نکلتے ہیں، گنہگار ماں باپ سے اچھے بچے نکلتے ہیں. بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے، ایسے نیک ماں باپ کو ایسے بچے، ارے ایسے بچے، ایسے گنہگار ماں باپ کو ایسے نیک بچے، ایسے نیک باپ کو ایسے گنہگار بچے. تو یہ اپوزٹ جو بتاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ سنت تو یہی ہے کہ نیک ماں باپ کے نیک بچے ہوتے، بسا اوقات کیا ہوتا؟ اپوزٹ ہوتا. تو یہ نیک ماں باپ کے گنہگار بچے دکھانا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ سنت نہیں. سنت کیا ہے؟ نیکوں کے نیک بچے ہوتے، گنہگاروں کے گنہگاری بچے ہوتے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی کی بیوی جہنم میں جانے والی، نبی کا بیٹا جہنم میں جانے والا. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ یہ قدرت ہے. دیکھو باپ کا نبی ہونے نے بھی اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو یہ چیزیں قدرت ہوتی ہیں. تو اسی لیے بسا اوقات بندہ کیا ہوتا، اب یہاں پر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، معلوم ہو کر گناہ کرنا، نیک آدمی سے گناہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے زندے سے مردہ نکلنا. جیسے زندے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک اسے 21 دن تک بٹھاتے نہیں ہیں تو ایک مردہ چیز نکل رہی ہے. تو ایسے ہی ایک جاندار آدمی، ایک اچھا آدمی جسے نیکی معلوم، گناہ معلوم، پھر بھی گناہ ہو رہا، تو یہ آدمی ایسا تھا کہ اسے معلوم ہے گناہ تو گناہ نہیں ہونا تھا لیکن گناہ ہو رہا. تو نیک آدمی سے گناہ ہو رہا، یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم ہو کر کیا ہونا تھا؟ یہ گناہ ہے بولے تو انہیں بچنا تھا. سو بسا اوقات گنہگاروں سے اچھی باتیں ہو جاتے. اسی لیے بسا اوقات جو ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ بسا اوقات جھوٹا بھی سچ بول لیتا ہے، بسا اوقات جھوٹا بھی سچ بول لیتا ہے. تو وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ سچائی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ حقیقی نیکی ہے. تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے غیر محسوس طریقے سے وہ کرتے ہیں، یہ چیزیں داخل کرتے ہیں، وہ غیر محسوس طریقے بہت ساری چیزیں اللہ کی مدد وغیرہ بھی ہوتی ہیں. اور یہ کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتے ہیں.
اللہ جس کو چاہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار کسی کو غریب کسی کو مڈل جو بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں ہمارے کام کرنے والے ہی نہ ملتے ہمارے کام خود سب کا ہمارے کام ہم لوگوں کو کر لینا پڑتا. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ لوگوں میں کچھ طبقے رکھ دیا کہ ان کو یہ فائنانشیل ایشو کے اعتبار سے کچھ بنا دیا تو لوگ ایک دوسرے کو مددگار بن گئے کہ بھئی یہ ان کا کام کرے سب ایک ہی برابر کے مالدار ہو جائے تو کوئی کسی کو کام کا آئے گا. کوئی کپڑے دھونے کے لیے ملے گا کوئی گھر بننے کے لیے ملے گا ان کا کام انہیں کرنا پڑتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں کچھ چیز رکھے ہیں کہ کسی کو مالدار کسی کو غریب بنائیں. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اب یہاں تک آپ لوگوں کو کیا معلوم ہوا کہ پورا اقتدار کس پہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں. دن کو رات میں بدلتے ہیں رات کو دن میں بدلتے ہیں جاندار کو مردار سے نکالتے ہیں مردار کو جاندار سے نکالتے ہیں جس کو چاہے بادشاہ دیتے ہیں یہ سب معلوم ہو گئی. تو یہ ایک آیت بھی ہے ایبتغون عندہم العزت کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہو فإن العزت للہ جمیعا حالانکہ پوری کی پوری عزت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اس گناہ کو اس کام کو اس چیز کو بیان کر رہے ہیں جو آج کل 90% مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. کتنے لوگوں میں 90%. وہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کیا ہے دیکھیے کافروں سے دوستی کرنا کس حد تک جائز ہے ان سے ہماری ملاقات ہو دوستی ہو کہ کیا اس کے لیے باؤنڈری ہے. کیا مسلمانوں کی طرح ان سے دوستی کر سکتے ہیں کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے یا اپنے خاص بھائیوں سے جیسا ہم دوستی کرتے ہیں کیا وہ دوستی کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا حد بندی ہے اس میں کیا لمٹ ہے کیسے معلوم کر لینا. تو یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز دیکھیے موالات کہتے ہیں مودت کا مطلب ہے جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے ایسی محبت ایسی دوستی غیروں سے کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات. کیسی محبت جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے ایسی دوستی ایسی محبت غیر سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس لیے کہ دلی محبت آدمی کو اس کے جیسا بنا دیتی ہے. دلی محبت آدمی کو اس کا رنگ اس کا روپ اس کے عادات اس کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں وہ چیزیں اس کے اندر غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو جاتی ہے. جیسے رات دن رات میں داخل ہو رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا تو ایسے ہی وہ چیزیں اس کے اندر غیر محسوس طریقے سے داخل ہونا شروع ہو جائے گی. بسا اوقات آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایک بچہ مدرسے میں گیا جا کر آنے کے بعد اس کا بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. بدلتا نہیں بدلتا اس کا رہنے کا طریقہ کیوں بھائی جن کے ساتھ رہا ہے وہ چیزیں اس کے اندر آ گئی. ہاسٹل میں پڑھنے گیا بچہ آنے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا کیونکہ جس کے ساتھ رہتا ہے وہ چیزیں اس کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کرنا وہ آگے آئے گا. لیکن ایسی دوستی جو ایک مسلمان سے ہوتی ہے مسلمان سے جو محبت ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے وہ دوستی غیروں سے ہرگز نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر ایسی دوستی رکھیں گے تو ان کے اندر شرک ہے وہ شرک ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے. ان کے اندر گناہوں کی عادت ہے وہ گناہ ہمارے اندر بھی آ سکتے ہیں. تو کیسی دوستی جائز ہے وہ آگے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے دوسرا ہے مدارات. یہ مدارات کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر دوستی. کیسی دوستی ظاہری طور پر چلو بھائی دوست ہے بس ہمارا ان سے تعلق ہے بس اتنا. یہ کن کن چیزوں میں جائز ہے یہ اس لیے جائز ہے اگر یہ بھی نہیں کرے تو ان سے ہمیں تکلیف ہونے کے یا ان سے ہم لوگوں کو نقصان ہونے کا امکان ہے. کیا ہونے کا امکان ہے نقصان ہونے کا امکان ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ایسا بڑا بن گیا ہمارے یہاں اب اس کے پاس اگر ہمارا آنا جانا بھی نہیں ہوا تو ان سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا. تو آپ لوگوں کا اسے دوست بنانا جائز ہے ظاہری طور پر کہ اسے دوست بولنے کے لیے بس ملنا جلنا کبھی چائے پی لے کبھی دکان کو لے کر گئے کبھی یہ کرے فلاں بس اتنا تاکہ وہ بھی بولے کہ انہیں میرا دوست ہے تاکہ ہم بھی بولے کہ انہیں ہمارا دوست ہے. تو اس سے پہنچنے والے تکلیفوں سے بچنے کے لیے دوستی کرنا جائز ہے چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے وہ قوم کے اعتبار سے بھی ہو. ایک تو یہ ہوگا.
دوسرا دوستی ظاہری طور پر، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے. ہماری دوستی کرنے سے انہیں اسلام کے قریب آ سکتا تو جائز ہے. یہ مدارات ہے، ایسی ظاہری دوستی. تیسری چیز ہے کہ بھائی خیر خواہی کرنا، اکرام کرنا، غیر ہو تو بھی کھلانا پلانا، اس طریقے سے دوستی کر لینے میں جائز ہے. تو یہ تین چیزیں، تاکہ ایک غیر ہو تو بھی ساتھ دینا، انسانی طور پر اس کے حقوق کو پورا کرنے کے اعتبار سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے بولے تو دوستی کر سکتے ہیں ظاہری. اور اسی طریقے سے دوسرا جو بتایا میں مصلحت، کہ اس کے ایمان میں دین میں قریب آنے کے امکانات ہے تو ظاہری دوستی کر سکتے ہیں. یہ تین ہو گئے. تیسری چیز جو ہے مواسات کہتے ہیں اسے. مواسات کا مطلب ہے غم خواری، کہ بھئی اسے ایسی دوستی کر لینا کہ اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، اس کی عید کو ہماری عید سمجھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج وہی ہو رہا ہے. بھئی ان کے عیدوں کو ہمیں جا رہے ہیں، ہماری عیدوں کو انہیں آ رہا، ہماری مسجدوں کو انہیں آ رہا، اس کے مندروں کو ہمیں جا رہے. یہ جائز نہیں، یہ بالکل جائز نہیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. سورہ بقرہ میں سیقل کے پہلے صفحے میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا اتّا ہونے کے باوجود بھی ان کو خوش کرنے کے لیے اگر پھر بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں. نبی کریں گے ایسا نعوذ باللہ؟ تو نبی کے ذریعے سے، یعنی کہ نبی کو بھی نہیں کریں گے تو اللہ ان کو بھی ساتھ نہیں دے گا. تو میرا اور آپ کی مصلحت کی وجہ سے کسی مندر کو چلے جانا یا کسی چرچ کو چلے جانے سے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں جانا. اور جائیں گے تو ہماری عزت جائے گی، اور انہوں بولیں گے انہیں ڈیمیج مسلمان بولتے. انہوں بولتے دل میں ارے انہیں صحیح مسلمان نہیں ہے، انہیں صحیح مسلمان نہیں آتا تھا، بولتا. عزت نہیں ملتی. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے. ہمیں عزت وہاں تلاش کرنے گئے تو بے عزت ہو کر آئیں گے. جتنے بھی لوگ ایسا کرتے عزت نہیں ملتا، ان کے پاس ملتی نہ مسلمانوں کے پاس ملتی. مسلمان بھی نفرت کرتے، غیر بھی نفرت کرتے، نہ انہیں مسلمان ہے نہ یہ ہے. تو اسی لیے ہمیں ہمارے دین پر رہنا بہت ضروری ہے. تو مواسات بھی جائز نہیں. چوتھی چیز ہے معاملات. کیا ہے؟ بزنس. کام کے خاطر مل کر بزنس کر رہے ہیں یا مل کر کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا ہمارا لینا دینا ہے، یہ سب جائز ہے. لیکن کون سے معاملات؟ جائز معاملات. جائز معاملات، جائز کام جائز ہے، جائز بزنس جائز ہے. ناجائز بزنس ہے تو پھر وہ بھی جائز نہیں. جیسے انٹرسٹ کا بزنس کر رہے ہیں، اسے بھی ہم لوگ ملا لے کو کر رہے ہیں تو جائز نہیں. تو یہ چار چیزیں ہیں جو غیروں کے ساتھ ہماری دوستی جائز ہے. اس قسم سے کس میں جائز نہیں ہے، کس میں جائز ہے، یہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیا ہوں. اس کی اور کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلے پیر کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نماز پڑھنے والے ایسا پڑھنے والے بھی آ رہے، وہ تعداد بڑھتے جا رہی. نہیں، اصل میں اگر کوئی آ کر نماز پڑھ رہا خاموش چلے جا رہا، یا پھر ہمارا آدمی اس میں چلا گیا. ایک آدمی ہے اجنبی، ایک آدمی ہے یہاں نئے سے آیا، انہیں پہلے سے اسی کو فالو کرنے والا ہے، وہ آدمی آ گیا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہمارا آدمی ایسا بن گیا یا ہمارے آدمی کو وہ آدمی بنا رہا ہے تو ایسے چیزوں کو روک سکتے ہیں. پہلے سے جو آدمی کسی چیز کو فالو کر رہا ہے تو ہمیں اسے روک نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے. ایک آدمی پہلے سے ایک چیز کو فالو کر رہا ہے، ویسا آدمی آ کر پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. وہ آدمی پڑھنے کے ساتھ متعدی بن رہا ہے، یعنی کہ دوسروں کو بھی اس جال میں پھنسا رہا ہے، یا ہمارا ساتھی پہلے نہیں کر رہا تھا اب کر رہا ہے، تو ان دونوں کو روکنے کی اجازت ہے. وہ پہلے والے آدمی کو آپ لوگ، چونکہ وہ اپنے حال پر ہے، اسے اس کے حالت پر چھوڑ دینا.
اور اگر کوئی انہیں دوسروں کو خراب کر رہا ہے، ذہن خراب کر رہا ہے، تو اس کو آپ لوگ روک سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ منع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آدمی ایک فالو کر رہا ہے تو اسے کیوں روکا جا رہا ہے، تو یہ کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ اکثر و بیشتر آج کل چل رہا ہے۔ کیا ہے وہ انجینئر، کیا ہے، مرزا، انجینئر مرزا پڑوس ملک کا ہے، تو اس کے جال میں بہت لوگ پھنس رہے ہیں۔ انہیں کیا بولتے ہیں، ہمیں اہل حدیث بھی نہیں، جماعت اسلامی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ہمیں کیا بھی نہیں بولتے، حالانکہ اسے فالو کرتے، کتنے کی لاکھوں کے فالوورز ہیں اس کے واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں۔ تو دیکھو یہ جو چیز ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو عالم دین کے پاس بیٹھ کر کلیئر کر لینا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آدمی اجنبی آیا یا پہلے سے ہے تو اس کو کوئی منع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی نماز پڑھے گا، جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ ہمارے ساتھی یا وہ دوسروں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے تو بالکل اسے منع کرنا ہے اور اسے الرٹ کرنا ہے اور اسے وارن کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو غلط ہے، بالکل غلط ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ اور حج کے علاوہ کسی بھی وقت میں بغیر سر ڈھاکے نماز پڑھے ہیں تو بتا دیجئے، نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، سر کو ڈھانکنا نبی کی سنت ہے۔ کیا ٹوپی پہننا سنت ہے، یہ الگ بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امامہ پہنتے تھے، اور اگر آپ لوگوں کے اندر امامہ پہننے کی طاقت ہے تو پہنو، تو اس کے مقابلے میں سر ڈھانکنا افضل ہے۔ تو سر نہ ڈھانکنے کے مقابلے میں یہ، اب دیکھو، یہ ٹوپی پہننا، ٹوپی نہیں پہننا، یہ دونوں میں امامہ کے قریب کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے؟ پہلا طریقہ تو امامہ پہننا، اب امامہ نہیں ہے، نہیں پہن سکتے ہم لوگ، تو اس کے نزدیک کون سا ہے؟ ٹوپی ہے۔ تو بغیر ٹوپی کے وہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف بھی ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، کوئی نوجوان ایسا کر رہا ہے تو غلط، نماز ہوتی نہیں ہوتی یہ مسئلہ نہیں، نماز تو آپ لوگ بنین بھی نہیں پہنے تو نماز ہو جاتی، پڑھتے، شرٹ بھی نہیں ہے، بنین بھی نہیں ہے، خالی پیجامہ پہن لے کو نماز پڑھے، پیجامہ بھی نہیں، لنگی پہنے ہیں، ناف کے اوپر ہے اور گھٹنوں کے نیچے ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب بولتے نہیں، جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ٹوپی نہیں تو بھی نماز ہو جاتی، تو پھر بنین کے بغیر آ جاؤ نماز کو، آتے کیسا آنا صاحب، کیا تو بھی اچھا ہے، کیا اچھا دکھتا ہے کیا ویسا ہے؟ تو پھر بغیر سر کے، بغیر ٹوپی کا ہے تو اچھا دکھتا کیا؟ تو یہ سوال کرنا ہے، تو سوال کر کو بحث مباحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ اپنے اپنے نوجوانوں کو اگر کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو روکنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہیں کہ ان کا جواب ان کے پاس بھی نہیں رہتا، اگر کوئی ایسا زیادہ بحث مباحثہ کر رہا ہے تو علماء سے ان کو رابطہ کرائے۔ آپ بحث مباحثہ میں پڑھیں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ پورے تیاری سے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو کام کرنا ہے وہ کیجئے، ان لوگوں کو سمجھانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ علماء سے رابطہ کرنے لگائیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ بحمدہ ہے۔ ہاں وہ بول سکتے، ٹوپی سنت ہے پہننا، بولنے میں کیا ہے، بول سکتے۔ تو نماز کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ رات کو جن کپڑوں کو پہن کر سوتے ہیں ان کپڑوں میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جو جیسے نائٹ پینٹ ہے، لنگی ہے، آدمی کہاں تو بھی باہر گئے تو نائٹ پینٹ پہن کو نہیں جاتا، آدمی کہاں تو باہر گئے تو لنگی پہن کو نہیں جاتا، نماز کو آ جاتے، تو یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جو کام ہمیں لوگ دوسروں کے پاس، آدمی کی عادت ہی وہی ہے کہ بھائی کہاں بھی جاتے لنگی کے ساتھ ہی پھرتا، سب کرتا، اور اس کی عادت ہی وہ ہے۔ ایم ایل اے کے پاس گئے تو ویسا جاتا، وہ کوئی فرق نہیں، لیکن آدمی دوسروں کے پاس گئے تو پورا ٹپ ٹاپ ہو کے جاتا ہے، اور مسجد کو آئے تو 3rd کلاس کے کپڑے پہن کر آتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی اب یہ ٹوپی کا سلسلہ بھی ایسا ہے، آدمی ابھی نہ بولے نہیں 15,000 20,000 70,000 1.5 لاکھ کا فون رکھ لیتے، ٹوپی پلاسٹک کی ڈالنے کو آتے، 10 روپے والی 15 روپے، وہی مسجد میں رکھے 100 کوسی پلاسٹک کے ٹوپیاں، یہ حال ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا،
اور ٹوپی پہننا ہے تو وہ سنت ہے. اب یہاں جو بھی ہے آپ لوگوں کے لیے لی ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے، تو یہاں تو ماشاءاللہ سب ٹوپی پہن کر آئے ہیں اور ٹوپی پہن کر ہی پڑھ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ جو نہیں پہن رہے ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.